آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی لاڈلی شہزادی بیان کرتی ہیں، جس وقت میرے بابا کی بادشاہت ختم ہوئی اور تاج و تخت لٹنے کا وقت قریب آیا تو نلو کے لال قلعہ میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ در و دیوار پر حسرت برستی تھی، الفاجلی الفاجلی، سنگ مرمر کے مکان کالے سیاہ نظر آتے تھے۔ 3 وقت سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ 1.5 برس کی زینت میری گود میں تھی اور دودھ کے لیے بلکتی تھی۔ فکر اور پریشانی کے مارے ہم سب اسی یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ حضرت ذل سبحانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو بلانے آیا۔ آدھی رات کا وقت، سناٹے کا عالم، گولوں کی گرج سے دل سہمے جاتے تھے، لیکن حکم سلطانی ملتے ہی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور مصلی پر تشریف رکھتے تھے، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ جب میں سامنے پہنچی، جھک کر آداب بجلائی۔ حضور نے نہایت شفقت سے قریب بلایا اور فرمانے لگے، کلثوم، لو اب تم کو خدا کو سونپا، قسمت میں ہوا تو پھر دیکھ مل لیں گے۔ تم اپنے خاوند کو لے کر فوراً کہیں چلی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں تم بچوں کو آنکھ سے اوجھل ہونے دوں، پر کیا کروں، ساتھ رکھنے میں تمہاری بربادی کا اندیشہ ہے۔ الگ رہو گی تو شاید خدا کوئی بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ کہ اتنا فرما کر حضور نے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے جو رعشہ کے سبب کانپ رہے تھے، دیر تک آواز سے بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے، خداوندہ، یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ محلوں کے رہنے والے جنگل ویرانوں میں جاتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیو اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچائیو، پروردگار، یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سب باشندے میری اولادیں ہیں، اور آج کل سب پر مصیبت چھائی ہے، میرے اعمال کی شامت سے ان کو راسوا نہ کر۔ اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا، زینت کو پیار کیا، اور میرے خاوند مرزا ضیاء الدین کو کچھ جواہرات عنایت کر کے نور محل صاحبہ کو ہمراہ کر دیا، جو حضور کی بیگم تھیں۔ پچھلی رات کو ہمارا قافلہ قلعہ سے نکلا، جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک میرے خاوند مرزا ضیاء الدین اور دوسرے مرزا عمر سلطان۔ جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے، صبح صادق کا وقت تھا، تارے سب چھپ گئے تھے، مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پڑے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا اور آنسو الفامنی لگے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھیں۔ صبح کے ستارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ آخر لال قلعہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہے کر کورالی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا۔ باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے کو میسر آئی۔ اس وقت بھوک میں یہ چیزیں بریانی، متنجن سے زیادہ مزیدار معلوم ہوئیں۔ ایک دن رات تو امن سے بسر ہو، مگر دوسرے دن گردونوا کے جاٹ گوجر جمع ہے کر کورالی کو لوٹنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، جو چڑیوں کی طرح ہم لوگوں کو چمٹ گئیں۔ تمام زیور اور کپڑے ان لوگوں نے اتار لیے۔ جس وقت یہ سڑی بسی عورتیں اپنے موٹے موٹے میلے ہاتھوں سے ہمارے گلے کو نوچتی تھیں تو ان کے لہنگوں کی ایسی بو آتی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ اس لوٹ مارو کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی باقی نہیں رہا جو ایک وقت کی روٹی کو کافی ہو سکتا تھا۔ حیران تھے کہ دیکھیے اب اور کیا واقعہ پیش آئے گا۔ زینت پیاس کے مارے رو رہی تھی۔ سامنے سے ایک زمیندار نکلا،
میں نے بے اختیار ہے کر آواز دی، بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو لا دے۔ زمیندار فوراً ایک مٹی کے برتن میں پانی لایا اور بولا، یہ زمیندار کورالی کا کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کا نام باستی تھا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کر کے ہم کو سوار کیا اور پوچھا کہ جہاں تم کہو پہنچا دوں۔ ہم نے کہا کہ اجاڑا ضلع میرٹھ میں میر فیض علی شاہی حکیم رہتے ہیں، جن سے ہمارے خاندان کے خاص مراسم ہیں، وہاں لے چل۔ باستی ہم کو اجاڑا لے گیا، مگر میر فیض علی نے ایسی بے مروتی کا برتاؤ کیا جس کی کوئی حد نہیں، صاف کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ میں تم لوگوں کو ٹھہرا کر اپنے گھر بار تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ وقت بڑا مایوسی کا تھا، ایک تو یہ خطرہ کہ پیچھے سے انگریزی فوج آتی ہوگی، اس پر بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ہر شخص کی نگاہ پھری ہوئی تھی، جو لوگ ہماری آنکھوں کے اشاروں پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ہم جو کچھ حکم دیں فوراً پورا کیا جائے، وہی آج ہماری صورت سے بیزار تھے۔ شاباش ہے باستی زمیندار کو کہ اس نے زبانی بہن کہنے کو آخر تک نبھایا اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ لاچار اجاڑا سے روانہ ہے کر حیدرآباد کا رخ کیا۔ عورتیں باستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ تیسرے روز ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کومل کے نواب کی فوج کا پڑاؤ تھا۔ انہوں نے جو سنا کہ ہم شاہی خاندان کے ہیں تو بڑی خاطر کی اور ہاتھی پر سوار کر کے ندی پار اتارا۔ ابھی ہم ندی کے پار اتری ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند اور مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہے کر لڑیں، مگر رسالدار نے کہلا بھیجا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیے، ہم جیسا ہوگا بھگت لیں گے۔ سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی، ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا، ناگہانی طور پر گولی لگی۔ جو کچھ بھی ہوا، ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک الفاٹے اور کھیت جلنے لگا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہ آتا تھا، گھاس میں الفالجے کر گرتے تھے، سر کی چادریں وہیں رہ گئیں، برہنہ سر حواس باختہ ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے اور نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو گئے، پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں۔ زینت پر غشی کا عالم تھا، مرد ہم کو سنبھالتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئے۔ میں زینت کو سینے سے لگائے اپنے خاوند کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کے شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لڑتی ہوئی داور نکل گئی تھی۔ باستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگیں اور بولیں، ابھی خواب میں تمیری بابا حضرت ذل سبحانی کو دیکھا ہے کہ توق و زنجیر پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹوں بھرا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں، ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل خانے جانے سے پہلے اس کو دیکھوں گا۔ ذل الہی کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم، کیا سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا؟
کیا واقعی وہ قیدیوں کی طرح جیل خانے بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے ان سے کہا کہ خواب و خیال ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے، تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کی سمدھن بولے، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے، خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ بوا نور محل تم نے تو توق اور زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنی بقالوں سے تو اس سے زیادہ بدسلوکی داور نہیں ہے، مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں باستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہے کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی داور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کرا دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پیال اپرال کہتے تھے، سوتے تھے۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑھے سے جی الفال جینی لگا، پر کیا کرتے اس وقت، سوائے اس کے کیا ہو سکتا تھا، ناچار اسی میں پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی، نیند آ گئی۔ آدھی رات کو چانک ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ، سوہے نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو اسی گھاس پر پڑے سوتے تھے۔ اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا۔ قسمت کو پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بسیرے لیتے پھریں گے۔ قصہ مختصر، اسی طرح منزل با منزل تقدیر کی گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پہنچے اور سیتارام پیٹھ میں ایک مکان کرایہ کا لے کر ٹھہرے۔ جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ کھسوٹ سے بچ گئی تھی، فروخت کی۔ اسی میں راستہ کا خرچ چلا اور چند روز یہاں بھی بسر ہوئے، جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجہ کے خوش نویس تھے، انہوں نے درود شریف خط ریحان میں لکھا اور 4 مینار پر ہدیہ کرنے لے گئے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اس طرح ہماری گزر اوقات ہونے لگی، لیکن موسیٰ ندی کے چڑھاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد کے مکان میں الفاٹے آئے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا، اس کے بہت سے مکان کرایہ پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر الفاڑ کے نواب لشکر جنگ، جس نے شہزادوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا ہے اور اب کوئی شخص دہلی کے شہزادوں کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس کسی شہزادے کی خبر ملے گی اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپیہ ماہوار پر کر لی۔ چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے، مگر وہ نواب اس قدر بدمزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا،
میرے شوہر وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتے تھے اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے کہ الہی اس ذات کی نوکری سے تو موت لاکھ درجہ بڑھ کر ہے، تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت کلے میاں صاحب چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دہلی اور نظام اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں نظام رات کے وقت میانہ میں سوار ہے کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ قلعہ میں تشریف لاتے تھے تو مسند زرنگار پر بٹھائے جاتے تھے۔ آج وہ گھر آئے تو ثابت بوری بھی نہ تھی جس پر وہ آرام سے بیٹھ جاتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان، کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی تیاریاں ہونے لگے۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہے کر بمبے آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے۔ جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شان ہند کے گھرانے کے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویشانہ رنگین لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی اور جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کس پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل کو مزید چھیڑ دیا تھا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گرو کے چیلے ہیں، وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کرے۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا۔ کیا کرے، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہو گیا۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا، جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا داروغہ ہو گیا۔ اس کو جو ہمارے آنے کی خبر ملی، دوڑا ہوا آیا اور قدموں پر گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام دہ تھا، ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز کے بعد سلطان روم کے نائب کو، جو مکہ میں رہتا تھا، ہماری خبر ہوئی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ شان دہلی کی لڑکی آئی ہے جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے سے ملاقات کا پیام دیا، جو میں نے منظور کیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدہ سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے خواہش کی کہ میں آپ کے آنے کی اطلاع حضور سلطان کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جواب بہت بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف، 1 سال نجف اشرف و کربلائے معلیٰ میں بسر ہوا۔ اتنی مدت کے بعد دہلی کی یاد نے بے چین کیا اور روانہ ہے کر دہلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی۔
اس پینشن کی رقم کا سن کر اول تو مجھے ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپیہ معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے بابا کا نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔